الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد. محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کرونا وائرس کی وبا کا حال ویسے ہی باقی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ ابھی بھی ایسی سبوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جلد از جلد سب کو شفا عطا فرمائے اور یہ بیماری ختم ہو، تاکہ پوری دنیا کے اندر دین کے کام چلتے رہیں. 2-3 جمعہ سے آپ کے سامنے اس بیماری کی وجہ سے جو نقصانات ہونے والے ہیں، ایک تو جان کا نقصان ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزیں ہیں اس کو میں بتا رہا ہوں. پورے ملک میں لوگوں میں اس وقت مالی پریشانیاں پیدا ہونے کے امکانات ہیں. اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے، ہر طرح کی محتاجی سے حفاظت فرمائے. اس دوران آپ کے سامنے میں تیسری جو مصیبت ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، اس مصیبت کو آپ کو بتا رہا تھا. کل گزشتہ جمعہ سے اس کا حل بھی بتا رہا تھا. وہ جو مصیبت ہے وہ ہماری اولاد کی. ساری تعلیمی نظام رکا ہوا ہے، اسکول، مدرسے، پڑھائی کی جگہیں سب بند ہیں. ابھی پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ پینڈیمک رہے گا. آپ باہر بیٹھے گی، ادھر باہر جگہ ہے، باہر ڈسٹینس مینٹین کیجیے، باہر جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھیے. تو جہاں تک پریشانی ہے وہ تعلیم کی پریشانی. اگر خدا نخواستہ ہم نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا تو ایسا ہی ہمارے بچوں کا وقت گزرتا رہا تو پھر بعد میں بچوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. اس لیے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میں نے بتایا تھا کہ کچھ اعمال گھروں میں شروع کرو اور بچوں کے لیے کچھ اعمال شروع کرو. اللہ کرے کہ گزشتہ جمعہ کی ہماری یہ بات سن کر آپ نے گھروں میں کام شروع کیا. ایک بات میں نے یہ بتائی تھی کہ گھر کے اندر مصلی البیت بناؤ، مسجد البیت بناؤ، گھر کی مسجد بناؤ. گھر کی مسجد بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اگر اللہ نے آپ کو کشادہ کر دیا تو کوئی گھر کا ایک کمرہ، ایک حصہ مسجد بنا دو. غیر مسلم جو آپ دیکھو باطل پر عمل کرتے ہیں، وہ بیچارے ان کو نبی کی رہنمائی نہیں، کسی نبی کی رہنمائی میں نہیں کر رہے ہیں، گمراہی میں موجود ہیں. لیکن ان کو یہ بتا دیا گیا کہ فلاں خود سے ہوتا ہے، فلاں اس سے ہوتا ہے، تو گھر میں وہ اپنا ایک کمرہ بنا دیتے ہیں دیور بنے کے نام سے. وہ لوگ بنا دیں جبکہ باطل پر عمل کچھ نہیں ملنے والا. ہم کو مسلمان کے گھر کے اندر مصلی البیت، مسجد البیت وہ کیسے بناتے ہیں؟ گھر اگر نئے گھر بنا رہے ہیں تو اگر کشادہ گھر بنا رہے ہیں تو پہلے ہی انجینئر کو بتا دو کہ میرے گھر میں ایک مصلی ہے جس کے اندر 5-6 آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں.
الحمدللہ میرے گھر میں مسلم بھائی تھے، تو ایک جگہ وضو بنانے کی جگہ بنا، جن کے پاس کچھ بڑا گھر بنانے کا ارادہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں۔ ایک مسلمان کے گھر کو گیا، میں اور ہمارے ایک آئی جی صاحب یونس احمد صاحب تھے، ایک انجینئر صاحب کے گھر کو لے کر گئے، نیا گھر بنا، ہم کو دعا کرنے کے لیے بلاتے ہیں۔ اب وہ گھر میں جا کے دعا کرنا ہے، کیا پورا گھر گھوما ہے، ایک بڑا کمرہ بنا ہے، تھیٹر البیت، گھر کی تھیٹر۔ مجھے تو نہیں بتا رہے تھے، خفا ہو جاتا بول کر، اور نثار صاحب کو بتا رہے تھے یہاں پر پوری فیملی بیٹھ کر فلم دیکھ سکتی ہے، کہیں جانے نہیں ہوتا، بالکل تھیٹر بنا۔ جب عقل ماری جاتی ہے تو یہ سب ہوتا ہے، تو موت بھی تھیٹر البیت میں ہی آتی ہے۔ ہمیں گھر کے اندر مسجد بنا دیتے کوئی، تمہارا بچہ کتنا بھی بگڑ کر رہتا، جب وہاں اس کمرے پہ جاتا اللہ یاد آنے کے لیے، اللہ کے یاد آنے کے گھر کا ماحول بنانا ہے، ورنہ تھیٹر یاد آئے گا۔ اب کشادہ گھر نہیں ہم بنا نہیں سکتے، اس کا ایسا نہیں۔ صحابہ کے گھر بہت چھوٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، وہ 10x10 کا تھا، بلکہ 7x10 کا تھا۔ اس کے اندر مصلی بنا ہوا، کیسا مصلی؟ ایک جگہ طے کر دی، وہاں پر ایک جانماز، ایک 2-3 جانماز ڈال دی، اور اس کو وہاں پر چیزیں رکھ دی، ایک رکھ دیا، اور کہا کہ یہ ہمارے گھر کا مصلی ہے۔ اب جو بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے اس جگہ جا کے نماز پڑھنا ہے، اور اس کو پاک صاف ہمیشہ رکھا جا رہا ہے، برکت ہوگی، تمہارا بچہ جا کے بیٹھے گا، اس کو مسجد کا احساس دیتا ہو۔ تو اپنے گھر کے اندر مصلی بیت بناؤ۔ اور میں نے تو آپ لوگوں سے کہا کہ چھوٹے بچوں کو گھر کے اندر 3-4 چھوٹے بچے ہیں تو اس میں امام طے کرو، وہ مسئلے مسائل والا امام نہیں، یا کہ مولانا سے مسئلے مسائل پوچھا نہ کرو، میں جو بول رہا ہوں وہ کرو۔ وہ چھوٹے بچے تربیت کے لیے کرنا ہے۔ چھوٹے بچے دیکھتے نہیں ہیں، کون سا یہ دیکھو بھائی لیڈر یہ فلاں سب کرتے رہتے ہیں، وہ لیڈر یہ وہ سب کس پہ کرتے دو، میں امام تم مقتدی، بچے کے ذہن کو آ رہا ہے، اور اس سے کہو اذان ہوئی بیٹا تو تمہاری اذان کی ہوگی۔ اب بچہ وہاں کھڑے ہو کر اذان دے رہا، اس کے بعد بیٹا تو امامت کرنا اور تمہیں اقتدا کرنا۔ اب انہیں امامت کرنا تو کیا ہوگا، گھر کے اندر ایک نماز کا ماحول۔ دوسرا، پڑھنے کی جگہ بنا، اسی جگہ پڑھنے کی جگہ بنا، بچے وہاں بچے کو پڑھنے کا ماحول کے لیے بنا۔ میں نے کہا کہ 5 وقت کی نماز آپ کے یہاں ہونا چاہیے۔ اگر آپ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں، جو آپ کو کہا جاتا ہے کہ سنت وہاں جا کر پڑھو، تو آپ سیدھا جاؤ سنت اس مصلی بیت میں پڑھو، اس کا اثر تمہارے گھر پر ہوگا۔ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز یہاں پر پڑھتے، گھر اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود گھر میں نوافل پڑھتے، اس لیے کہ گھر کے اندر نماز پڑھنے سے نوافل گھر میں پڑھنا چاہیے۔ فرض مرد کہاں پڑھنا چاہیے؟ مسجد میں پڑھنا چاہیے، نوافل وہاں پڑھنا چاہیے۔ تمہارے وہاں نماز پڑھنے کی وجہ سے ایک مرتبہ تم نماز کو کھڑے ہوتے ہو، وہاں پر فرشتوں کا نزول ہو۔ اب تمہارے گھر کے اندر فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے۔ اب جب تم سنت وہاں پڑھو گے، نوافل وہاں پڑھو گے، تمہارا بچہ دیکھے گا کہ تم نماز میں بیٹھے گا، اب تمہارے بچے کو نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہمیں کیا کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، گھر میں جا کر موبائل دیکھ کے بیٹھے رہتے، تمہارے موبائل دیکھنے کو بیٹھے رہے تو تمہارا بچہ کیا دیکھ لے کر بیٹھے گا؟ انہیں نماز پڑھ لے کر بیٹھے گا۔ تو تمہیں ماحول کریٹ کرو۔ پھر ہر نماز کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ علم کی اہمیت
کتاب میں ہر دن ایک واقعہ پڑھ کر سنا. تعلیم کا نظام بنانا, پورا گھر جمع ہو جانا, میاں بیوی سب جمع ہو جانا. ایک کوئی یہ 10 منٹ کی تعلیم کم سے کم بچوں کو لے کر آپ کو کرنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا. اب جو بچے اردو پڑھنے کے لائق ہو گئے ان کے ہاتھ سے پڑھاؤ, تھوڑا اٹک کر پڑھنے دو اس کو. اور جب پڑھا تو کہو کہ ماشاءاللہ کتنا زبردست پڑھتا ہے, ماشاءاللہ ہمارے گھر کا پڑھنے والا تو ہی. اب انہیں دوسرے دن اور جوش سے تو گھر میں پڑھنے کا ماحول پیدا ہوا. اب نبی کی حدیث پڑھی, تمہارے گھر تمہارے بچوں کے اندر اس کا نور چڑھے گا, اس کا رنگ چڑھے گا. پھر یہ طے کیا کہ ہر دن 5 وقت کی نماز کے بعد, ہر نماز کے بعد ایک حدیث پڑھنا ضروری ہے. 5 وقت 5 حدیث. ایک کسی وقت نماز کی فضیلت پر حدیث, کسی وقت توحید پر ایک حدیث, کسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر ایک حدیث, والدین کی فرما برداری پر ایک حدیث. اب وہ آپ کو کیا کر لینا, چن لینا اور انہیں پڑھتا جائے. تمہارے بچے کی تربیت ہو. تعلیم کس موضوع پہ کرنا, تعلیم علم حاصل کرنے کے موضوع پر تعلیم ہونا, تاکہ تمہارے بچے کے اندر علم کا شوق پیدا ہو. اور 5 وقت کی 5 حدیثیں, 10 منٹ کی تعلیم, 5 وقت کی نماز, 5 وقت کی 5 حدیثیں کر کے دیکھو 40 دن گھر کے اندر تمہارے بچے کے اندر چینجز نہیں آئے گا. آئیں گے چینجز کے لیے محنتیں کرنا پڑتا ہے. محنتوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. گارڈن بناتے ہو, گارڈن بنا دینے سے تمہارا گارڈن نہیں رہ جاتا. جو کسی کے گھر گئے تو گارڈن ہے, پھول نظر آ رہے ہیں, تو تم کو دیکھنے میں وہ پھول نظر آ رہے ہیں, لیکن تم کو معلوم نہیں کہ وہ گھر والا ہر دن اس کے اوپر محنت کرتا, ہر دن اس کا چارہ ٹھیک کرتا, اس کے پھولوں میں کہیں سوکھا ہوا پتا ہے اس کو گراتا, ہر دن پانی دیتا. یہ گھر کا ایک چھوٹا سا چمن بنانا ہے, اور 15 دن خدا نہ خواستہ چھوڑ دیا تو وہ چمن نہیں رہتا, وہ جنگل. تو تمہارے بچے کے دل کی دنیا چمن کی طرح بننا ہے تو محنت کرنا ہے, اور اخلاق کی محنت کرنا ہے, تعلیم کی محنت کرنا ہے. اگر تعلیم کی محنت نہیں کرے, اسکول کب کھلیں گے, اسکول کب کھلتی ہے, کھلیں گے. تعلیم کب شروع ہوتی ہے, فارمل ایجوکیشن. یہ فارمل ایجوکیشن ہے جو اسکول میں چلتا ہے, مدرسوں میں چلتا ہے, اس کو بولتے ہیں فارمل ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن ہے انفارمل ایجوکیشن, اس کے اندر کوئی نصاب نہیں پڑھتا لیکن پڑھتا ہے. انفارمل ایجوکیشن میں جتنا سیکھتا, فارمل ایجوکیشن میں جتنا سیکھتا, بچہ انفارمل ایجوکیشن میں اتنا ہی سیکھتا. تم اس کے انفارمل ایجوکیشن کو جاری رکھو. تیسری بات بچوں کے لیے, آپ کے خاندان کے بچے, یہ تو آپ کے گھر کے بچے, آپ بڑے کے کرنے کے کام بتا رہا ہوں. اب آپ 3-4 بھائی ہیں, بہنیں ہیں, وہ بہن کے گھر میں 2 بچے ہیں, بھائی کے گھر میں 2 بچے ہیں, سب الگ الگ عمر کے. آپ میں سے کوئی ایک, آج کل میں بہت آسان کام ہے, ان سب بچوں کو ملا کر خاندان کے بچوں کے کمپٹیشن کرو. بھائی اذان کا مقابلہ ہوگا, 1 ہفتے کے بعد چاچا انعام دیں گے. چاچا کیا دیں گے, انعام دیں گے. انعام چاچا نے 1000 روپے رکھا ہے, 600 روپے رکھا ہے, 200 روپے رکھا ہے. کون بچہ جیتے گا؟ آن لائن ہوگا, آن لائن, کوئی آنا نہیں ہے گھر. اب پریکٹس کرنا ہے, ایک جج کو بنانا ہے اور ایک امام صاحب کو درخواست کرنی, امام صاحب کیا اس کا نام, آپ بھی آ جائے, اس لیے کہ تم کو ٹیسٹ لینے کے لائق نہیں ہو, اس لیے کہ تم تو پڑھے نہیں ہو, تم نے تو اذان سیکھی نہیں ہے, اذان دینے والے کو مؤذن بول کر یہ کرتے رہے. وہ متولی
آتا تو ہی متولی ہے، اور اذان دینا نہیں آتا تو متولی ہے۔ امام صاحب کو بولنا ہے بولنا نظر ہی نہیں آیا، ہمیں بہت پریشان ہو گئے نماز کو کرنے والا متولی۔ آپ کو موزن صاحب کو ایک 2 روپا کیا کہ وہ فین کی جا کرنے دو کیا یہ کرے تھے 4 روپا مار کو جانے والا متولی۔ خود بھی سیکھو۔ دوسرا اپنے بچوں میں کیا کرو، ایک اذان کا مقابلہ، سورہ فاتحہ کا مقابلہ، نماز کی صورتوں کو کون پکا کتنی صورتیں ایک غلطی نظر کا یاد کر کے سنائے گا اس کا مقابلہ، سیرت کوئز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت والا کوئز والا مقابلہ خاندان کا چل رہا ہے، کہاں کہاں کی جا کر مقابلہ کراتے، کہاں کہاں کی کرتے، اپنے خاندان کا کرو نا۔ پھر اس کے بعد 4 حدیثیں سنانا، کس کے بارے میں، نماز کے بارے میں، کون سی 8 دن کا ٹائم یہ کرنا۔ اب امام صاحب کو کسی مولانا کو بھی آن لائن کے لیے مولانا آپ آ جائیے شریک ہو جائے، آپ اس میں اعلان کرے حضرت تشریف لائے ہیں، تشریف فرمائے، انہوں گھر سے تشریف فرمائے، بہت آسان ہے۔ ہر دن اتنا کی شام میں کیا بیٹا کون کو یاد کیا، کل مقابلہ ہے، دیکھنا کون فرشتہ سب کو چڑھائے رکھنا، ان کے ماں باپ کو بھی چڑھائے رکھنا، دیکھیں کہ اس مرتبہ کس گھر کا بچہ کون سا نیتا بن رہا ہے، انہوں بھی شہید ہوتے ہیں۔ اس طرح سے خاندان کے بچوں کے مقابلے شروع کریں۔ بچوں کو جب تم یہ کراؤ گے تو بچوں کے اندر پڑھائی اس مقابلوں کے چکر میں تم پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ انفارمل ایجوکیشن ہے۔ یہ پینڈیمک کی وجہ سے بہت سے راستے کھلے ہیں، اس میں سے ایک راستہ یہ بھی ہے، اب وہ سب کو جمع کر کے جلسہ کرنا تھا، اب نہیں، آن لائن ہی جلسہ ہو رہا ہے، ویبنیر ہو رہا ہے، ویبنیر پوری دنیا میں اب جتنے کانفرنسز بڑے بڑے ہو رہے ہیں سب ویبنیر ہو رہے ہیں۔ میں ابھی پیرنٹس میٹنگ لیا، پورے ہندوستان کے ہمارے پیرنٹس کی میٹنگ لیا، اور ابھی ایک علماء کا اجلاس کرنے والا ہو، 1000 علماء شریک ہونے والے ہیں، ابھی 8 دن تک پورے ہندوستان کے 1000 علماء شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ ابھی میں لینے والا ہوں، مجھے کام جانے کا نہیں، اپنے گھر میں بیٹھنا ہے، 1000 علماء کی کیا لینا ہے، کانفرنس کرا رہا ہوں۔ تو تمہیں تمہارے خاندانوں کے حد تک کرو، بچوں کی مقابلے شروع کرو، علماء سے علماء ترغیب دلائیں اس کی۔ اس کے بعد ایک تو کام یہ ہو گیا مقابلے میں، خاندان کے بچوں کے لیے ایک ٹیم بناؤ، اس کے اندر اس کی ایک کمیٹی بناؤ، انہی سے بچوں سے مشورہ کریں، یہ ہمارے خاندان کا کی کمیٹی ہے، بچوں کی کمیٹی، اس میں بڑے انوالو نہیں ہونا، بچوں کی کمیٹی، انہوں صدر صاحب ہیں، انہوں سیکریٹری صاحب ہیں، ہر 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد آپ اس کا وائلا بناؤ اور اس میں کیا کرو، آپ جو ہے عہدے تقسیم کرا دو اور ان کو ان کے کام دے دو، تمہارا کام مقابلہ، یہ مقابلہ کنڈکٹ کرانا، تمہارا کام یہ کرنا، یہ ایک کام، وہ اس کی لیسٹ بھی میں انشاءاللہ بنانے والا ہوں ایکٹیویٹیز کی، وہ ایکٹیویٹیز کی لیسٹ کسی وقت ہمارے ہاتھ سے دے دو، وہ ایکٹیویٹیز خاندان کے بچوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے، اب بچے ہی وہ سب فکرے کرنا ہے، اور اس مرتبہ کا مقابلہ ٹھیک نہیں ہوا تو یہ کمیٹی ٹھیک کام نہیں کری، نہیں کمیٹی ہوا، اب سب لوگ تو اس سے بچوں کی لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی، لیڈرشپ ڈیولپ ہوگی خاندانی کے بچوں میں، اور اس کی اجلاس کراؤ، کنڈکٹ کراؤ۔ اب ایک اور ایک کام بول دیتا ہوں، دیکھو میں یہ جتنے کام کر رہا ہوں جس خاندان میں ہوں گے، محنت جس گھر میں ہو گئی ہے اس گھر کا چمن اچھا ہوگا، اور نہیں یہ سب ہوتا نہیں، حضرت ہم نے دکان سے فرصت نہیں، تو دکان آباد کرتے رہو، گھر کا چمن جو ہے گزرتا ہے، دکان کرتے کرتے یہ کرنا تو کتنی دیر میں بول رہا ہوں، 15 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں، ابھی بیٹھنا، بنانا، اسکیم بنانا، کرنا، چلانا بچہ خود کرتے ہیں۔ اب بچوں کو تم ایکٹیویٹیز دو گے تو وہ دوسرے ایکٹیویٹیز نہیں چنیں گے، جب تم ایکٹیویٹیز نہیں دو گے تو وہ اپنے ایکٹیویٹیز چنیں گے، پھر
कौन से दिन एक एजुकेशनिस्ट को पकड़ो, एक डॉक्टर को पकड़ो, दीनदार डॉक्टर को, एक दीनदार इंजीनियर को पकड़ो, एक बड़े दीनदार ऑफिसर को पकड़ो, एक मौलाना को पकड़ो, एक IPS ऑफिसर को पकड़ो, एक क्रिकेटर है। हजरत आपको वहाँ बैठना है, हमारे खानदान के बच्चे की एक कमेटी है, मोटिवेशन एक आपकी स्पीच चाहिए, हमारे बच्चे सब शरीक हैं, आपके बच्चे को उनको एक दरखास्त देने का लिखना सिखाओ, वो एक इन्विटेशन भेजे। अब वो लोग आए, आप वहीं से बैठकर 15-20 मिनट वो मोटिवेशन की स्पीच करें, कभी आलिम करे, कोई डॉक्टर करे, सब तैयार हो जाए। वो जो सीरत के जलसे उनसे सब करा के ना, वो घर में करो, लोग तैयार हो जाए। मुझे बुलाओ, मैं कहता हूं मैं भी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हारे खानदान के बच्चों का कराओ, मुझे चीफ गेस्ट बनाओ, मैं करने के लिए तैयार हूं। पहले तो करो, अब हफ्ते में एक मर्तबा, 15 दिन में एक मर्तबा किसी आलिम दीन को, किसी ऑफिसर को, कोई डॉक्टर को, वो डॉक्टर कैसा बने, डॉक्टर बनने के लिए उसे क्या क्या मेहनतें करनी, उन्हें इस मकाम पर पहुंचने के लिए क्या क्या मेहनतें करनी, उसको एक IAS बनने के लिए क्या क्या मेहनतें करनी, एक आलिम बनने के लिए उसने क्या क्या मेहनतें की। कभी किसी एक बुजुर्ग खानदानी ये बनाओ, आप देखो सब आपने, कोई खर्च नहीं, कुछ ये नहीं, सिर्फ तुमको मैनेज करना है। अगर तुम घर के लेवल में और खानदान के लेवल में बच्चों में ये एक्टिविटीज तुमने अगर शुरू कर दी, जिस खानदान में और जिस घर में ये एक्टिविटी शुरू करेंगे, 40 दिन करके देखो, फिर 40 दिन के बाद मुझे बताओ कि मौलाना हमने करके देखा, हम माशाल्लाह हमारे घरों के अंदर एक अजीब माहौल। बहुत से लोग सोशल वर्कर हैं, काट देते हैं। हजरत क्या काम, आपके सोशल वर्कर, सोशल वर्कर का तो क्या मालूम है, क्या भी काम नहीं इसका। सोशल वर्कर खुद होते हैं, सब सोशल करते हैं, घर का चर्चा खराब करते हैं, घर की फिक्र नहीं करते, खानदान के बच्चों की फिक्र नहीं, दुनिया भर की करते। सोशल वर्क क्या है बताता हूं, सुनो। खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, यहां से शुरू होता था। अपने आप को पहले जहन्नम की आग से बचाओ, अपने घर को जहन्नम की आग से बचाओ, वो अशीरतकुम, तुम्हारे खानदान को बचाओ, फिर तुम्हारे मोहल्ले को बचाओ, तुम्हारे शहर को बचाओ, फिर पूरी दुनिया को बचाओ। ये सोशल वर्क की तरतीब है। हमें दुनिया भर का काम करेंगे, अपने घर को उजाड़ करेंगे। तरतीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो दी वो यही है, ओ अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। पहले ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना काम अपने घर से शुरू किया। पहले अपनी बीवी को इस्लाम पेश किया, अपने घर वालों को, हजरत अली छोटे से बच्चे थे, उनके सामने बच्चा बनकर छोड़ा नहीं, बिठाया, बेटा देखो ये बात है, मैं अल्लाह का नबी को सिखाया, तो उन्होंने ईमान कबूल किया। अपने घर में एक गुलाम था, उनको कहा आदत करना करो, हजरत ज़ैद बिन हारिसा को, उन्होंने ईमान कबूल किया। फिर अपने फ्रेंड्स को, हजरत अबू बकर सिद्दीक को बताया। उसके बाद अपने खानदान वालों, उसके बाद फिर हुक्म आया कि अपने खानदान को डराओ। अंजिर अशीरतकल अक़रबीन, खानदान बहुत बड़ा होता है, करीब वाले खानदान के लोगों को डराओ। फिर उसके बाद हुक्म आया कि आम तुम्हारे खानदान के लोगों को डराओ। फिर हुक्म आया कि मक्के वालों को डराओ। फिर हुक्म आया कि मक्के और मक्के के अतराफ वालों को डराओ। 3 साल लगे मक्के से के अतराफ वालों तक दीन की दावत पहुंचाने के लिए, तरतीब है। उसके बाद कहा कि पूरे आलम को डराओ, पूरे आलम के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल में पूरे आलम के तक दीन की दावत पहुंचाई। आपको भी यही काम करना है। पहले खुद, अपने घर के बच्चे, अपने घर की बीवी, घर का माहौल, ये सोशल वर्क है। अपने घर का माहौल, अपने खानदान, फिर वहां से
آپ بچہ گولے کھیل رہے ہیں دوسروں کے بچے، آپ دیکھ لے تو جا رہے ہیں، کیا کہتا ہے محلے میں بچے گولے کھیل رہے ہیں، آپ دیکھ لے تو جا رہے ہیں، کھڑاؤ گاڑی کو، کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ جاؤ بچوں کو بھگائے باہر تک توڑ تو دیکھ نہ بولو بیٹا ادھر آؤ، ہر وقت ڈراؤ نہیں بچوں کو بیٹا ادھر آؤ، یہ نہیں کھیلنا، تمہارے باپ بہت شریف ہیں، تم کو بہت شرارت کا کام کرنا ہے، فلاں کام بتا کے جو اب ہر آدمی جانے والا کوئی بچے کچھ کر رہا ہے تو ہم گاڑی کھڑا کر رہا ہے، ڈانٹنا نہیں ہے، ڈانٹے تو جھک جائے بتاؤ گے، ڈانٹنا نہیں ہے، اس کو کیا کرو پیار سے بول کر جاتے رہو، دیکھو محلے کے اندر بچے کو الٹے سیدھے کام چھوڑ دیں، ہمیں کیا دیکھ لے ہمارا بچہ تو نہیں نہ بولے تو کیا ہوتا ہے، کئی ہو جاتا کیا کہ بولے کچھ نہیں ہوتا، جا کے سب لوگ بولتے رہو، جب سب لوگ بولتے رہو گے سمجھاتے ہی نہ ہوگے بچے برائیوں میں انشاءاللہ نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سے زیادہ سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، انشاءاللہ اپنے خاندان کی میں یہ کام شروع کرو، کسی کو مجھے چیف گیسٹ بنانا، میں بنا رہا نہیں بول رہا ہوں، مجھے میرے پاس فرصت بھی نہیں ہے چیف گیسٹ بننے کی، میں کہیں کا بنتا نہیں ہوں، لیکن اس کام کے لیے مجھے بلانا چاہتے ہیں، بلاؤ، میں اپنے گھر سے تمہارے بچوں کو سکھا دوں گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔